بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم نے خطوط نویسی کے متعلق پڑھنا ہے کہ خط کو لکھا کس طرح جاتا ہے اور امتحانی نقطہ نظر سے اس سوال کی کیا اہمیت ہے۔ خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں، اور خط کو مکتوب بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں خط کے طریقے کی طرف، اور خط کا طریقہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اسے بغور دیکھیں اور سمجھیں۔ سب سے پہلے جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے اس شخصیت کا اپنے نام خط بنام ابا جان، پھر آپ نے امتحانی مرکز سے اس کا آغاز کرنا ہے، اور جو تاریخ چل رہی ہوگی وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ 19 ختمہ اپریل 2021 آگے اس میں۔ اب جس کے نام آپ نے خط لکھنا ہے نا، اس کا مقام اور مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اسی القاب سے یا اسی لقب سے پکارنا ہے، جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے محترم ابا جان، محترم ابا جان، اس کے بعد علامت ندائیہ لگائی گئی ہے۔ اگر اسی کے سامنے آپ السلام علیکم لکھیں گے تو اس کے بعد ختمہ کی علامت لگے گی۔ اگر آپ السلام علیکم نیچے والی لائن پہ لکھتے ہیں تو پھر وہاں بھی علامت ندائیہ لگے گی۔ جب بھی آپ نے خط کا آغاز کرنا ہے تو شروع سے آپ نے تھوڑی سی اسپیس چھوڑنی ہے، اور پھر اس کا لکھنے کا آغاز کرنا ہے، جس حوالے سے خط ہوگا اس کے اندر جو اس کا نفس مضمون ہے وہ آپ درج کریں گے، اور اس کے درج کرنے کے بعد لکھنے کے بعد آپ اس کا اختتام پہ لکھیں گے والسلام، آپ کا پیارا بیٹا، یا آپ کا جو بھی جس کے نام لکھ رہے ہیں اس سے آپ کا جو تعلق و رشتہ ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں تو ہم ابا جان کے خط کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے آپ کا پیارا بیٹا، اور اختتام پہ حمزہ ختمہ کی علامت چھوٹی یہ، اس کے بعد ختمہ کی علامت، اور آخر پہ بڑی یہ لگا لینی ہے۔ یہ آپ کے خط لکھنے کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اللہ حافظ۔